پارہ 8 ولو اننا، سورہ الانعام، 14واں رکوع۔ اے رسول، یہ لوگ ایک نشانی کے طالب ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو بھی اترتا ہوا دیکھیں تب بھی آپ پر اور کتاب اللہ پر ایمان نہ لائیں گے۔ آپ غمگین نہ ہوں، شیاطین جن و انس کی یہی عادت رہی ہے، آپ سے قبل بھی پیغمبروں کی راہ ہدایت میں دشواریاں پیدا کرتے رہے ہیں۔ اس دنیا میں یہ جو کچھ انہیں عارضی آزادی حاصل ہے، یہ ایک نظام تکوینی کے باعث ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو بس اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے، جو حکم ملتا جائے مانتے جائیں، جس سے منع کیا جائے رک جائیں۔ وَلَوْ إِنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اے رسول، اگر ہم ان پر آسمان سے فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے قبر سے اٹھ کر باتیں کریں اور ہم ان کے آمنے سامنے ہر چیز جمع کر دیں تو بھی یہ لوگ سوائے اس کے کہ اللہ ہی چاہے ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ان میں اکثر جاہل ہیں، اپنے جہل کو علم سمجھ کر اس پر اڑے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شریر انسانوں کو اور جنوں کو بنا دیا تھا، جو ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈالنے اور دھوکہ دینے کے لیے باتیں گڑھتے تھے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے، پس آپ ان کو اور ان کی افتراء پردازیوں کو چھوڑیے، ان کی حق دشمنی پر غمگین نہ ہوں، یعنی ان شیاطین کا کام ہی لوگوں کو بہکانا ہے۔ وَلِيَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ اور آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجیے، تاکہ جھوٹ اور فریب کی طرف ان لوگوں کے دل مائل رہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کر لیں، اور تاکہ جو برے کام کر رہے ہیں کیے جائیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل علیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ آپ کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے، حالانکہ وہی ہے جس نے تم پر واضح کتاب جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جملہ احکامات درج ہیں نازل فرمائی۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت دی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے صداقت کے ساتھ اتری ہے، بس تم ہرگز شک یا جھگڑا کرنے والوں سے نہ ہونا۔ رسول کے ذریعے امت سے خطاب ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور آپ کے رب کی بات صداقت اور انصاف میں کامل ہے، اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اس کا ہر قول، اس کا ہر حکم اٹل ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے، سب کی باتوں کو سنتا اور سب کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ یعنی آئندہ آیت میں بھی ضمیر واحد حاضر کی ہے، لیکن خطا امت سے ہے۔ یہ وہی مقامات ہیں جہاں امت کے افراد کو کسی سخت گمراہی سے روکنا مقصود ہوتا ہے۔ وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر تم اکثر لوگوں کا جو دنیا میں ہیں کہنا مان لیا کرو تو وہ تم کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ وہ تو محض اپنے خیال اور گمان پر چلتے ہیں اور سب بے تکی باتیں ہی سوچتے ہیں جن کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ اصل۔ یہاں بھی خطاب عام مسلمانوں سے ہے جن کو یہود طرح طرح کے فریب دیتے تھے۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ کون راہ ہدایت پر ہیں۔
حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موضع القرآن میں ان چند آیات گزشتہ اور آنے والی کے شان نزول کو بیان فرما کر ان کے ربط کو واضح کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کئی آیتیں اس پر اتری کہ کافر کہنے لگے کہ مسلمان اپنا مارا ہوا کھاتے ہیں اور اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے۔ فرمایا کہ ایسے فریب کی باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں شیطان انسانوں کو شبہ ڈالنے کے لیے سکھاتے ہیں۔ عقل کا حکم نہیں، حکم اللہ کا ہے۔ آگے کھول کر سمجھا دیا کہ مارنے والا سب کا اللہ ہے، لیکن اس کے نام کی برکت ہے۔ جو اس کے نام پر ذبح ہوا سو حلال ہے، جو بغیر اس کے مر گیا سو مردار۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں، تم کافروں کے ملما کی ہوئی باتوں میں نہ آؤ، پس جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا تو اس میں سے کھاؤ، اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ تم حکم کے بندے ہو، نہ قیاس لڑاؤ، نہ فریب کھاؤ۔ اس نے جس چیز کو جس طرح حلال کہا حلال ہو گئی، جس کو حرام کہا حرام ہو گئی۔ وما لکم اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ وان کثیرا لا یضلون باہوائہم بغیر علم ان ربکم هو اعلم بالمہتدین۔ اور تم اس ذبیحہ جانور سے کیوں نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور وہ تو واضح کر چکا ہے جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جس کے کھانے کے لیے تم مجبور ہو جاؤ، یعنی جان پر بنی ہو، تو مردار بھی جس قدر اجازت ہے اس قدر کھا سکتے ہو، لیکن لوگوں کی باتوں میں ہرگز نہ ہو۔ اور اکثر لوگ تو اپنی خواہشات کی بنا پر بلا صحیح علم کے لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں۔ بے شک تمہارا رب ان حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَكَّرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور کھلے اور چھپے سب گناہ چھوڑ دو۔ کافروں کے بہکانے پر نہ ظاہر میں کوئی عمل سرزد ہو، نہ دل میں شبہ ہے۔ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ لَا مُشْرِكُونَ۔ اور جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو تم ہرگز نہ کھاؤ، کہ اس کا کھانا تو نافرمانی ہے، اور شیطان تو اپنے رفیقوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اور لوگوں یاد رکھو، اگر تم نے ان کا کہنا مانا اور حلال اور حرام میں شرع کا پاس نہ کیا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔